لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم دائما صل وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك أجمعين. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر آقائے نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار ہم غریبوں کے غمخوار حضور ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و محبت کا نذرانہ بشکل درود پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم دائما صلی وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک اجمعین. شامل کرام، ہمیں اور آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ ربیع النور شریف کا مقدس اور متبرک مہینہ اپنی رحمتوں کے ساتھ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہو چکا ہے. اسی مقدس مہینے کی 12ویں تاریخ کو باعث ایجاد عالم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. عاشقان مصطفیٰ اس مقدس گھڑی کے استقبال کے لیے ذہنی، فکری اور عملی طور پر تیار ہو چکے ہیں اور کچھ اپنی تیاریوں میں منہمک اور مصروف ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اس مقدس گھڑے کی عظمت اور شان کے مطابق اس کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے لیے اسباب اور آسانیاں پیدا فرمائیں. اسی مناسبت سے تیسرے پارے کی ابتدائی آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسولوں کی مقدس جماعت ہے
ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا۔ ورفع بعضهم درجات، اور ان میں بعض کو بعض پر درجوں فضیلت عطا فرمائی۔ اس آیت کریمہ کے تناظر میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اور آپ کے کمالات پہ نظر ڈالی جائے تو علماء محدثین و مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ پروردگار عالم نے اس روئے زمین پر تمام انبیاء اور مرسلین میں سب سے اہم، محترم بشان اور عظیم الشان ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیدا فرمایا اور بنایا۔ کسی نے کیا خوب اس کی ترجمانی کی ہے کہ رسولوں میں ایسے رسول کے ختم المرسلی ٹھہرے، رسولوں میں ایسے رسول کے ختم المرسلی ٹھہرے، اور نبیوں میں ایسے نبی کے محبوب خدا ٹھہرے۔ تو اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کی مقدس جماعت میں جس ذات کو اپنا محبوب بنایا وہ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ہے۔ مجدد دین و ملت، امام اہل سنت، کنز الکرامت، رفیع درجت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، اور نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور فرماتے ہیں کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، حبیبی یا رسول اللہ، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ علو کے معنی ہوتے ہیں بلندی کے، اور فریرا کے معنی پرچم لہرانا۔ خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ حبیبی یا رسول اللہ، آسماں خان، زمیں خان اور زمانہ مہمان۔ آسماں خان، خان کا معنی یہاں پر ہے دسترخوان۔ آسماں خان، زمیں خان، زمانہ مہمان، اور صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا۔ اور حبیبی یا رسول اللہ شاد فرماتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اور آپ کے فرزند دلبند، متقی اعظم، مفتی اعظم، ولی کامل حضرت علامہ مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ حبیبی یا رسول اللہ، وصف کیا لکھے کوئی اس محبت انوار کا، وصف کیا لکھے کوئی اس محبت انوار کا، محرمہ میں جلوہ ہے جس چاند سے رخسار کا، محرمہ میں جلوہ ہے جس چاند سے رخسار کا۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ حبیبی یا رسول اللہ، عرش اعظم پر پھریرا ہے شہ ابرار کا، عرش اعظم پر پھریرا ہے شہ ابرار کا، اور بجتا ہے کونین میں ڈنکا میرے سرکار کا، بجتا ہے کونین میں ڈنکا میرے سرکار کا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ خوش نصیب ہیں
کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اس رسول کا غلام بنایا جو رسولوں میں سب سے ممتاز اور اعلیٰ ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو وہ کتاب عطا فرمائی جو کتابوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ دین عطا فرمایا جو دینوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وجود مسعود اور آپ کی ذات بابرکات کا یہ کمال ہے کہ جو چیز آپ سے منسوب ہوتی چلی گئی وہ ارفع و اعلیٰ بنتی چلی گئی، معزز اور مکرم بنتی چلی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ جس گھڑی آپ کی ولادت باسعادت ہوئی وہ گھڑی تمام گھڑیوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ جس رات آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی وہ رات تمام راتوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اب کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ کھٹکنا شروع ہو گیا ہوگا کہ ہم نے تو آج تک یہی سنا ہے کہ لیلۃ القدر تمام راتوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ شب قدر کی عظمت ہمیں معلوم تھی، مگر آج ایک نئی بات سننے کو مل رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی رات شب قدر سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس سلسلے میں آپ کو حیرت اور تعجب میں پڑنے کی ضرورت نہیں، اپنے علم میں اضافہ کرنے اور علماء کرام کی جوتیاں سیدھی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ آج کی بات نہیں، سال دو سال پہلے کی بات نہیں، بلکہ شارح بخاری حضرت علامہ شہاب الدین ابن احمد مصری قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کی ولادت 851 ہجری میں ہوئی اور جن کا وصال 923 ہجری میں ہوا، یعنی آج سے تقریباً 600 سال پہلے کے بزرگ، 1-2 سال نہیں، 400 سال نہیں، بلکہ 600 سال پہلے کے بزرگ، اس وقت نہ بریلی کا اس حیثیت سے وجود تھا اور نہ دیوبند کا اس حیثیت سے وجود تھا جس حیثیت سے آج ہمارے سماج اور معاشرے میں موجود ہے۔ اس وقت دیوبندی، بریلی، اہل حدیث، دیگر فرقوں کا کوئی نام و نشان اور وجود نہیں تھا، اور اس قسم کی باتیں بھی لوگوں کے ذہن و دماغ میں نہیں تھی۔ اس وقت کے عالم دین شارح بخاری حضرت علامہ شہاب الدین بن احمد مصری قسطلانی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جس رات میں جلوہ گری ہوئی وہ رات لیلۃ القدر سے 3 وجوہات کی بنیاد پر افضل اور اعلیٰ ہے۔ نمبر 1، پہلی وجہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ 12ویں ربیع الاول شریف کو وہ ذات دنیا والوں کے سامنے جلوہ گر ہوئی جن کو شب قدر دی گئی، جنہیں شب قدر دی گئی۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ پہلے ذات ہے، اس کے بعد اس کے اوپر انعام و اکرام ہے۔ 27ویں کی شب یا شب قدر کی یاد جو بھی رات ہو، وہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بطور انعام اور اکرام کے دی گئی، اور 12ویں کی شب
خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات جلوہ گر ہوئی. ذات یہ افضل و اعلیٰ ہے بمقابلہ انعام و اکرام کے، اس لیے 12ویں کی شب قدر سے بھی افضل و اعلیٰ. دوسری وجہ بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے خود قرآن مقدس میں شب قدر کی عظمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. اس کے بعد کیا ارشاد فرمایا تنزل الملائکۃ والروح. شب قدر اس وجہ سے افضل و اعلیٰ ہے کہ اس میں آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. فرشتوں کے نازل ہونے کی وجہ سے شب قدر افضل و اعلیٰ، یا قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے شب قدر افضل و اعلیٰ، اور اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں کہ تمام فرشتوں سے افضل و اعلیٰ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے. شب قدر فرشتوں کے نازل ہونے کی وجہ سے اگر افضل ہو سکتی ہے تو وہ رات اس سے کہیں افضل و اعلیٰ ہے جس میں وہ ذات جلوہ گر ہوئی جن کی وجہ سے فرشتوں کو وجود عطا ہوا. کہ اگر ان کا وجود مسعود مقصود نہ ہوتا تو اللہ رب العزت فرشتوں کو بھی پیدا نہ فرماتا. اس لیے دوسری وجہ بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ شب قدر سے افضل ہے وہ رات جس رات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے. اور تیسری وجہ بیان فرماتے ہوئے شارح بخاری فرماتے ہیں تیسری وجہ یہ ہے کہ اس رات یعنی شب قدر کی رات میں جو نعمت ملتی ہے اس سے کون لوگ فیض یاب ہوتے ہیں؟ اس سے امت محمدیہ فیض یاب ہوتی ہے. مسلمانوں کے لیے ہے شب قدر، مسلمانوں کے لیے افضل رات ہے، ورنہ باقی لوگوں کے لیے دیکھیں تو جیسے عام راتیں ہیں ویسی ہی وہ رات بھی گزر جاتی ہے. دوسرے لوگوں کے لیے اس میں کوئی فائدے کی بات نہیں ہے، امت محمدیہ کے لیے اس میں فائدہ ہے. تو اللہ رب العزت نے شب قدر کی افادیت اور اس کے فائدے کو امت محمدیہ کے لیے مخصوص فرمایا. لیکن شب 12 ربیع الاول میں جو ذات تشریف لا رہی ہے اس کا فائدہ صرف ایک قوم، ایک برادری، ایک علاقہ یا ایک مذہب والوں پر نہیں ہے، بلکہ اس کی شان تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر دی. جو ذات ساری کائنات کے لیے افضل رحمت بنا کر بھیجی گئی، جس رات میں وہ ذات جلوہ گر ہو رہی ہے وہ رات دیگر تمام راتوں سے افضل و اعلیٰ ہے. ان وجوہات کی بنیاد پر حضرت علامہ شہاب الدین ابن احمد مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شب ولادت رسول یہ شب قدر سے بھی افضل و اعلیٰ ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ رات جو ہمارے سامنے جلوہ گر ہونے والی ہے وہ رات اور وہ وقت جس کے تعلق سے مجدد دین و ملت امام اہل سنت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. وہ دل افروز ساعت جو جلوہ گر ہونے والی ہے وہ بہت ہی مقدس اور بابرکت گھڑی ہے. اس کا اہتمام کرنا، اس کا انتظار کرنا اور اس کا اپنی استطاعت بھر استقبال کرنا یہ ہم غلاموں کے لیے انتہائی ضروری ہے. اور آگے بڑھیے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس گھڑی دنیا میں تشریف لائے جلوہ گر ہوئے وہ گھڑی قبولیت دعا کے لیے بہت ہی اہم اور محترم شان ہے. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم جمعہ کے دن پیدا کیے گئے.
مشہور حدیث ہے، جمعہ کو جو فضیلت اور عظمت و برکت دیگر دنوں پر حاصل ہے، اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا خلق آدم علیہ السلام فی، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم اس میں پیدا کیے گئے، اس لیے اس دن کو دوسرے دنوں پر فضیلت دی گئی۔ اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت کے برکت سے اللہ رب العزت نے جمعہ کے دن ایک ایسی ساعت رکھی ہے، ایک ایسی گھڑی رکھی ہے کہ اس وقت اگر کوئی بندہ اللہ رب العزت سے دعا کرے تو وہ جائز دعا ضرور اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے۔ اب وہ وقت کون ہے اس کی تفصیل میں پہلے بیان کر چکا ہوں، پھر انشاءاللہ کسی اور موقع پر، ابھی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ عرض صرف کرنا یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس دن میں ایک ایسی گھڑی رکھی جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اب اندازہ لگائیں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کے صدقے میں اللہ رب العزت نے جن کے صدقے میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نبوت عطا فرمائی، جن کے صدقے میں نبوت عطا فرمائی، ان کی ولادت کی گھڑی کا عالم کیا ہوگا جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیدائش کا یہ شرف ہے اور اس کی یہ بزرگی ہے۔ اس لیے جس گھڑی ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے، اس گھڑی کا شایان شان اہتمام کریں، دعا کا اہتمام کریں۔ یقیناً اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے امید ہے، اور امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ اپنے محبوب کی آمد کے صدقے میں ہماری دعا کو قبول فرمائے گا اور ہمارے خالی دامنوں کو گوہر مراد سے پر فرما دے گا۔ اسی طریقے سے وہ دن جس دن آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہوئے، یعنی پیر کا دن، مسلم شریف کی حدیث ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا حبیبی یا رسول اللہ، آپ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا یوم ولدت فیہ، اس دن میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا کیا گیا ہوں، تو چونکہ میں اس دن پیدا کیا گیا اس لیے اس میں خوشی کا اظہار کرتا ہوں اور اللہ رب العزت کی نعمت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اس دن پیدا فرمایا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پتہ چلا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اپنی ولادت کے دن کو یاد رکھا ہے، لہذا ہم غلاموں پر یہ لازم ہے کہ ہم اس گھڑی کو یاد رکھیں، اس ساعت کو یاد رکھیں اور اس گھڑی اور اس ساعت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اب کوئی یہ سوچے کہ اگر اتنی ہی اہم بات تھی اور اتنا ہی اس کا فائدہ ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس رات جاگنے کا حکم کیوں نہیں دیا، اس وقت عبادت کرنے کا حکم کیوں نہیں دیا، اس وقت دعا کرنے کا حکم کیوں نہیں دیا؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ سوچنا یہ شیطانی وسوسہ ہے اور شیطانی خیال ہے، اس لیے کہ اگر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس رات میں جگنے کا حکم دے دیتے، اس گھڑی جگنے کا حکم دے دیتے تو ہمارے لیے جگنا لازم ہو جاتا، ضروری ہو جاتا۔ اگر نہیں جگتے، نہیں اہتمام کرتے تو پھر ایسی صورت میں گنہگار ہوتے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم غلاموں کی سہولت کے لیے اور ہم پر کرم فرماتے ہوئے اس گھڑی، اس رات کو، اس دن کو مطلق چھوڑ دیا کہ اب جسے فائدہ اٹھانا ہوگا وہ اس دن سے فائدہ اٹھائے گا، اور اگر کوئی کسی مجبوری کی وجہ سے اس رات جگ نہ سکا، اس وقت اگر دعا میں شرکت نہ کر سکا، اس وقت دعا میں شریک نہ ہو سکا تو کم از کم اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت کا ایک پہلو ہے جسے ملحوظ نظر رکھنا چاہیے۔ میری ملت کے جوانوں و بزرگوں، جیسے ہی ربیع الاول شریف کا چاند نظر آتا ہے وہ شاخ اپنے گھروں پر جھنڈیاں لگانا شروع کر دیتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی کچھ لوگوں کو پریشانی شروع ہوتی ہے اور وہ دلیل طلب کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ صحیح حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ گھروں میں جھنڈیاں لگاؤ یا کہ چراغاں کرو، خوشی کا اظہار کرو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس سلسلے میں میرا پہلا جواب تو یہ ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوش آمد کے موقع پر خوشی اور مسرت کا اظہار کرنا یا اس کا اہتمام کرنا، اس کو ثابت کرنے کے لیے صحیح حدیث کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صحیح دل اور دماغ کی ضرورت ہے۔ جس کے دل اور دماغ صحیح ہیں ان کے اوپر رحمت الہیہ کا نزول ہوتا ہے اور وہ یہ سب کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جن کے دل میں فساد ہے، جن کے دماغ میں فساد ہے، وہ پھر حدیث تلاش کرتے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی اس پر بھی نہ مانے تو اس کے علم میں اضافہ کے لیے ایک حدیث پاک پیش کر دیتا ہوں، جسے حضرت ابی نعیم اصفہانی نے اپنی کتاب دلائل النبوت جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 610 پہ نقل فرمایا ہے۔ حضرت آمنہ جو ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ ہے، ان کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، رأیت ثلاث علام مضروبات، علم فی المشرق وعلم فی المغرب وعلم علی ظہر الکعبہ۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جس شب میرا لخت جگر پیدا ہوا، میں نے دیکھا کہ 3 جھنڈے گاڑے گئے۔ ایک جھنڈا مشرق میں، دنیا کی جہاں انتہا ہوتی ہے مشرق جسے کہا جاتا ہے، دوسرا جھنڈا مغرب میں، اور تیسرا جھنڈا کعبہ کی چھت پہ گاڑا۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کے توسط سے اپنی شان کے مطابق جھنڈا گاڑنے کا اہتمام کیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج ہمارے سنت و جماعت جو اپنے گھروں پر، اپنی مساجد پہ، اپنی دکانوں اور اپنے مکانوں پہ جھنڈا لگاتے ہیں، یہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت ادا کرتے ہیں۔ یہ کوئی نئی چیز اور بدعت نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے علم حاصل کیا جائے، بہکاوے میں نہ آیا جائے، اور علم حاصل کرنے کے لیے علماء کی صحبت اختیار کی جائے، علماء کے پاس بیٹھا جائے۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو الحمدللہ آپ کا یہ خادم یوں تو 24 گھنٹہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور خاص طور سے عصر کی نماز کے بعد سے عشاء تک سامنے دارالفتہ میں بیٹھتا ہے۔ آپ آ کر کے اپنی تسلی کیجئے، یہ عاقبت اور آخرت کا معاملہ ہے۔ نبی کی ذات سے محبت یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ اگر اس میں فساد پیدا ہو گیا تو آپ کی زندگی کی ساری عبادت رائے گا، اور اگر اس میں آپ نے سدھار پیدا کر لیا، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اسی قلب سلیم اور محبت رسول کے صدقے میں بخشش فرما دے۔ اس لیے آپ اسے جاننے کے لیے عبدالستار کی چائے کی دکان پہ یا ہوٹل پہ بیٹھ کر کے گپ شپ اور تبصرہ مت کیجیے۔ یہاں آنے کا کوئی ٹکٹ نہیں ہے، کوئی پیسہ نہیں ہے، کوئی ٹائم ٹیبل آپ کو نہیں لینا ہے، اپوائنٹمنٹ نہیں ہے، بلا دھڑک دروازہ کھلا رہتا ہے، تشریف لائیے۔ اسلم بھائی کی دکان پہ کھڑے ہو کر کے اس پہ تبصرہ مت کیجیے، چلتے پھرتے کسی آدمی کو پکڑ مت لیجیے کہ مولانا صاحب کیا کہہ رہے تھے، مفتی صاحب کیا کہہ رہے تھے، اور یہ کیا ہے وہ کیا ہے۔ اس کو بتانے کے لیے کوئی دوسرا تیسرا اپوائنٹمنٹ نہیں ہے۔ یہ فقیر آپ کے سامنے حاضر ہے، آپ تشریف لائیے، اپنے دل کو تسلی دیجیے، اطمینان حاصل کیجیے، نبی کی محبت کا اظہار کیجیے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اس محبت کے صدقے میں دنیا میں کامیابی عطا فرمائے اور آخرت میں کامرانی عطا فرمائے۔ نبی کی آمد کے موقع پر بھرپور طریقے سے مسرت کے اظہار کا جذبہ عطا فرمائے۔